کتنی ہے ساتھیوں؟ 60 سال 65 سال 70 سال 80 سال 90 سال، اور آخرت کی زندگی کتنی بڑی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا، میں فخر محسوس کرتا ہوں اور اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب میں میڈیسن کی پڑھائی کر رہا تھا اس وقت، اس سے پہلے میں نماز کا پابندی نہیں تھا ساتھیوں، میں سچ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں، لیکن میرے ایسے دوست احباب تھے حیدرآباد میں، جب کلاس ختم ہوتی تھی تو میرے دوست مجھے مسجد تک لے جاتے تھے، چلیے نماز پڑھ لیجئے۔ تو مجھے تو بڑا عجیب لگتا تھا بھائی کہ بھائی مجھے نماز کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، لیکن میں الحمدللہ ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس اسٹیج سے کہ انہوں نے مجھے کم سے کم 5 وقت کی نماز تو پڑھنا سکھا دیا۔ تو کیا ہے ساتھیوں، عوام اب جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، جو دوست عوام رہتے ہیں، آج الحمدللہ میرے گھر میں تو ابا کو بھی کہتا ہوں کہ نماز پڑھ لیا کیجئے، بولتے بیٹا ابھی جمعہ پڑھ رہا ہوں۔ قوم ملت کے لیے وہ سارا کام کر رہے ہیں، بس اس میں یہی ہے کہ ایک چھوٹا سا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم لوگ کوشش میں لگے ہیں کہ ان کو 5 وقت میں ضرور کر دیں گے۔ یہ ہے حسنین اردو میڈیا۔ ہمارے درمیان حرد العزیز جو ڈاکٹر فراز فاطمی صاحب تشریف رکھتے ہیں، بس ایک شعر پڑھ کر کے 2-3 منٹ کے لیے ان کا وقت لینا چاہتا ہوں کہ چمن کے پھول کو سب گلاب کہتے ہیں، چمن کے پھول کو سب گلاب کہتے ہیں، ایک میں ہی نہیں ڈاکٹر صاحب سب تجھے لاجواب کہتے ہیں۔ بڑے ہی ادب کے ساتھ میں علی جناب ڈاکٹر فراز فاطمی صاحب سے کہوں گا کہ آپ آ کر اپنی حاضری کو درج کرا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ہمارے بڑے بھائی قاسمی صاحب، احمد حسین قاسمی صاحب، سٹیج پہ موجود محمد سمیع اللہ صاحب، اور تمام ہمارے سٹیج پہ علماء اکرام یہاں بیٹھے ہیں، اور باقی پور اور تمام علاقے سے آئے ہوئے ہمارے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور بہنوں، میں سب سے پہلے دونوں بچے جو سٹیج پہ موجود ہیں، میں اپنی طرف سے اور اس علاقے کی طرف سے ان کو ڈھیر ساری مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج وہ الحمدللہ حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ میں نورالعین صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان کی ہی کوشش، ہمارے اس بانکی پور کے ہمارے حافظ صاحب بھی بائیں طرف بیٹھے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ، کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں کافی وقت سے آپ لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں، میں چند بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ساری باتیں ہماری قاسمی صاحب نے اپنی الفاظ میں سبھی باتوں کو رکھنے کا کام کیا ہے۔ نہ یہ راجنیتک منچ ہے اور نہ یہ انٹرٹینمنٹ کا منچ ہے، ہم سب یہاں موجود ہیں اس بچے کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ میں تو جالے سے ابھی آیا ہوں، وہاں ایک کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا تھا، اور 5 دن سے میں لگاتار، قاسمی صاحب تو رات بھر جگتے رہے ہیں کئی دستار بندی میں بھی 5 دنوں سے کئی علاقوں میں نے دستار بندی میں شرکت کی، چاہے وہ کیوٹی میں ترموہانی ہو مدرسہ، دانی مدرسہ ہو، جیور مدرسہ ہو، گورا بورام مدرسہ ہو، آج تو شرجا پور مدرسہ میں بھی دستار بندی کا پروگرام چل رہا ہے، اور اس کے بعد رام نگر دھوسی، اور اس سے پہلے جتکا مدرسہ، وہاں بھی میں نے شرکت کی۔ تو مجھے کافی موقع ملا اسٹیج پہ، مجھے تو راجنیتک منچ پہ کھڑا کیا جاتا ہے، ایسے منچ پہ کھڑے ہونے میں مجھے بڑی دقت ہوتی ہے کہ میں بات کیا کروں، لیکن میں ضرور اپنی ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گا، اور شاید یہاں جو ہمارے نوجوان بچے موجود ہیں
کچھ باتیں اپنے باتوں کو سمجھ کے اپنی زندگی میں لے جانے کا کام ضرور کریں گے. میں ایک جلسے میں موجود تھا, مجھے یاد ہے تقریباً 1.5-2 سال پہلے ارئی میں. وہاں پہ ایک بزرگ آئے تھے مہاراشٹر سے, پونا سے آئے تھے. ان کی تقریر ہو رہی تھی اور دعا بھی ہوئی وہاں پہ. بڑے بزرگ تھے. موقع مجھے ملا کہ آپ اس میں ضرور شرکت کیجئے. میں گیا بھی. 2 باتیں بڑی اچھی انہوں نے مجھے کہی. تو میں چاہتا ہوں کہ جو بچے یہاں موجود ہیں ان باتوں کو اگر عمل کر لیں گے تو ان کی زندگی میں ایک نیا بدلاؤ آ سکتا ہے. ساتھ 2 باتیں کہی. پہلی بات, حضرت اگر اجازت دیں تو, انہوں نے کہا کہ زندگی میں 2 چیز آپ کر لیں. سب سے پہلے اس پورے بدن کو اگر دیکھیں گے تو اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ ہے آنکھ. آنکھوں کا جس نے پردہ کر لیا وہ زندگی میں کامیاب ہوگا. ساتھیوں, اپنے آنکھوں کا پردہ کیجیے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ جو سجدہ آپ کرتے ہیں, 5 وقت سجدہ کرتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور 365 دن پڑھتے ہیں, اگر وہ عبادت صحیح نیت سے نہیں ہوگی تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ساتھ یہ انہوں نے مجھے بات کہی. یہ عبادت اور نیت اور سیرت, یہ 3 چیزیں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی. آپ کی عبادت اگر اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول کرتا ہے, چاہے وہ ایک ہی بار آپ پڑھتے ہو یا 5 مرتبہ, تو یہ لازمی ہے, یہ آپ پہ فرض بنتا ہے. لیکن آپ کی نیت سب سے بڑی چیز ہے. تو یہ 2 باتیں انہوں نے ہم سے یہ کہی اور یہ بڑی دل کو لگی یہ بات. اور یہ تقریباً 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے نوجوان بھائی یہاں بیٹھے ہیں. اگر آپ اپنے بہنوں کا, آپ کے سمجھ لیجئے, سوائے آپ کے اہلیہ جو آپ کی, جس سے آپ کی شادی ہوگی انشاءاللہ, اس کے علاوہ جو آپ کی بہن ہے, آپ کو یہ مان کے چلنا چاہیے جیسے آپ کی بہن ہے ویسے جتنی بھی عورتیں ہیں وہ آپ کی بہن ہیں, اس طریقے سے آپ کو اس کا رسپیکٹ کرنا ہوگا. یہ سب سے بڑی چیز ہے ساتھیوں, اس کو آپ کو ماننا پڑے گا. ایک بڑی اچھی بات, میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہسٹری پڑھ رہا تھا. اب تو ہم لوگ تو بہت کچھ ہے ہی نہیں ان کے سامنے, ایک تنکا بھی نہیں. ایک بڑی اچھی بات, بچے نے بھی اس چیز کو پڑھا کہ ہمیں زندگی میں کیا چاہیے. اچھی گاڑی ہو, اچھا گھر ہو, اچھا پیسہ ہو, دھن دولت ہو, سب کچھ ہو. لیکن اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہم تو نبوت تو انہی کے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے جو ارکان تھے, جو وہ کرتے تھے, اس میں تھوڑا بھی اگر ہم نے کر لیا تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی. ساتھ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میں نے پڑھا تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. وہ چیز وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے. یہ بات اس بچے نے کہی, اس لیے میں اس کو ضرور بولنا چاہوں گا. وہ ایک مٹی کے مکان میں رہتے تھے ساتھیوں, اگر ان کی زندگی کو ہم پڑھیں تو. اور وہ سونے کے لیے ان کے پاس نہ بیڈ نہیں تھا جو آج ہم اچھے بیڈ کا انتظام کرتے ہیں, اور اچھے کمبل اور اچھے تکیہ اور ہر چیز کا. وہ نیچے فرش پہ سوتے تھے. سمجھ لیجئے, جن کی ہم نبوت ہے, جن کو ہم فالو کرتے ہیں, جن کی زندگی سے ہم سیکھنے کا کام کرتے ہیں اور آخرت کی تیاری کر رہے ہیں, وہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا. میں جانتا ہوں بہت لوگ اس بارے میں جانتے ہیں, لیکن آج کی جنریشن واٹس ایپ یونیورسٹی کی جنریشن ہے. میں برا نہیں مانیے گا, ہمارے بڑے یوا لوگ بچے ہیں یہاں پہ جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ساتھیوں, ہمارے قاسمی صاحب نے جو بات کہنی تھی وہ انہوں نے کہہ دی آپ کے سامنے. بھائی تجارت کرو اور اچھی پڑھائی کرو. بھائی پوائنٹ پہ بول رہا ہوں, اس لیے سمجھ لو.
یہ آپ کے ہی فائدے کی چیز ہے. اور تیسرا عبادت کرو اچھے سے. ہم کیا کرتے ہیں؟ مدرسہ کی ضرورت کیوں ہے ہمیں؟ میں مدرسہ سے فارغ نہیں ہوں، میں مانتا ہوں. میرے والد محترم ہوئے، میرے دادا ہوئے، ہمارے چچا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابا کے دوست ہیں، یہ سبھی مدرسہ سے پڑھ کے نکلے ہیں. کیونکہ اس میں جب مدرسہ میں ہم جاتے ہیں تو ایک ہماری اردو کی زبان اچھی ہوتی ہے، رہنا سہنا ایک اچھا ہوتا ہے. یہ میسج کیا ہے ساتھیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے، میں شروعات وہی کی، جس طریقے سے وہ رہتے تھے، جس طریقے سے وہ کھاتے تھے پیتے تھے، اور جس طریقے سے ان کے علماء اکرام رہتے تھے. آپ علماء کی زندگی کو دیکھیے گا تو 3 وقت کا کھانا ان کو نہیں ملتا تھا. کئی بار تو ایسا وقت گزرتا تھا کہ پیٹ پہ اینٹا باندھ کر کے وہ سوتے تھے. میں غلط کہہ رہا ہوں تو اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں. یہ حال تھا ساتھیوں. آج تو ہمیں ڈیلی چکن مٹن سبزی ہر ٹائم بنتا ہے کہ نہیں، ہم اس کی فکر میں رہتے ہیں. زندگی کتنی ہے ساتھیوں؟ 60 سال 65 سال 70 سال 80 سال 90 سال. اور آخرت کی زندگی کتنی بڑی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں تو اتنا ہی کہوں گا، میں فخر محسوس کرتا ہوں اور اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جب میں میڈیسن کی پڑھائی کر رہا تھا اس وقت، اس سے پہلے میں نماز کا پابندی نہیں تھا ساتھیوں. میں سچ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں. لیکن میرے ایسے دوست احباب تھے حیدرآباد میں، جب کلاس ختم ہوتی تھی تو میرے دوست مجھے مسجد تک لے جاتے تھے، چلیے نماز پڑھ لیجئے. تو مجھے تو بڑا عجیب لگتا تھا بھائی کہ بھائی مجھے نماز کے لیے دعوت دی جا رہی ہے. لیکن میں الحمدللہ ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس اسٹیج سے کہ انہوں نے مجھے کم سے کم 5 وقت کی نماز تو پڑھنا سکھا دیا. تو کیا ہے ساتھیوں؟ عوام اب جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، جو دوست عوام رہتے ہیں. آج الحمدللہ میرے گھر میں تو ابا کو بھی کہتا ہوں کہ نماز پڑھ لیا کیجئے. بولتے بیٹا ابھی جمعہ پڑھ رہا ہوں. قوم ملت کے لیے وہ سارا کام کر رہے ہیں، بس اس میں یہی ہے کہ ایک چھوٹا سا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم لوگ کوشش میں لگے ہیں کہ ان کو 5 وقت میں ضرور کر دیں گے. اور گھر کے اندر چاہے میری بیگم ہو، چاہے میرے بچے ہوں، چاہے میری مدر ہوں، الحمدللہ سب چیز میں لگے رہتے ہیں. اور یہ کوئی بتانے فخر کی بات نہیں ہے. ایک انسان سے کتنا ماحول گھر کا بدلتا ہے، میں اس کی بات کہہ رہا ہوں. دوستوں سے کتنی آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے، میں اس کی بات کہنا چاہتا ہوں. ایک جگہ میں سن رہا تھا، کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے، اوپر والا کیسے آپ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے نا کہ بھائی اوپر والا ہم سے کیسے بات کرے گا، کیسے کرتا ہے. تو بڑی اچھی ایک بات میں نے کہیں سنی. انہوں نے وہ ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو ارد گرد رہتے ہیں، جو آپ کے احباب رہتے ہیں، جو آپ کے دوست رہتے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں، جس سے آپ ڈیلی اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہی دماغ میں کچھ ایسی چیز ڈال دیتے ہیں، وہ آپ کو ڈائریکٹ انڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کو کرنا چاہیے. یہ سچائی ہے ساتھیوں. چاہے آپ ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہو، موبائل میں دیکھ رہے ہو، آپ کے دوست کہہ رہے ہو کہ بھائی تم یہ کام کرو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، تمہارے مستقبل کے لیے اچھا ہے. یہ وہ نہیں کہہ رہا ہے، یہ اوپر والا کہہ رہا ہے. انڈائریکٹلی آپ کو کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے. آج اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہیں ہم اوپر والے کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آج ہم لوگوں کو وہ موقع ملا، یا ہمارے والد محترم کو وہ موقع ملا کہ اس علاقے کی اور پورے بہار کی ترقی کے لیے کیا کام کیا جائے. آج ہم نے وہ کیا. چاہے وہ ایک سینٹر ہی کیوں نہ ہو. صحیح کہا ہمارے قاسمی صاحب نے. آج مانو کے سینٹر سے کم ہزاروں بچے جو بالکل غریب ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، جس کے ماں باپ 6 ٹا میں سبزی بیچتے ہیں، ان کا بچہ اگر انجینئر نہیں بن رہا ہے، آج کامیاب ہو رہا ہے، ٹیچر بن رہا ہے، تو اس سے بڑا کام قوم اور ملت کے لیے نہیں ہو سکتا ساتھیوں. اگر کسی بھی قوم کو آگے بڑھنا ہے تو اس کو علم کی روشنی سے جوڑنا ضروری ہے.
آج آپ کو 2 ہی کام کرنا ہے ساتھیوں. آج نہ راجنیتی کرنی ہے نہ کچھ کرنا ہے. حملے بہت ہوں گے, شیطان بہت آتے ہیں, لیکن اس کا مقابلہ دماغ سے کرنا ہے, عقل سے کرنا ہے, محبت سے کرنا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کو آپس میں کیسے بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہے. لوگوں کے ساتھ جو آپ کے دوسرے بھی ہمارے قوم بھائی ہیں, ان کو کیسے دعوت دینی ہے, کیسے ان کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے, یہ محبت کا پیغام کیسے دینا ہے, اسلام یہی سکھاتا ہے. یہ آپ کو بھی سیکھنا ہے ساتھیوں. بہت لوگ یہاں جانتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے, ناراضگی میں, غصے میں, کبھی واٹس ایپ دیکھ لیا, ترنت اس کو فارورڈ کر دیا, ترنت اس کو بڑھا دیا. آج ہمیں صرف اور صرف پڑھائی پہ دھیان دینا ہے, تجارت پہ کام کرنا ہے. کامیابی خود چل کے آئے گی. آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں, گھبراتے کیوں ہیں؟ کوئی آپ کو روک نہیں سکتا ہے. اگر آپ کے پاس شعور ہو, عقل ہو, سمجھ ہو, کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے ہندوستان کے اندر. ہندوستان میں آپ کی بھی جتنی قربانی ہے, جتنی جس کی قربانی ہو چکی ہے, یہ آپ کو سمجھنا ہے. بہت سارے ابھی بڑا شیطان ہے, انشاءاللہ اس کو بھی ہم مٹا دیں گے. کتنی کنکری لگتی ہے, ابھی چھوٹی چھوٹی کنکری چلتی رہے گی, گھبرائیے نہیں. اس لیے ابھی ہمیں صبر سے کام کرنا ہے. اچھی نیت, اچھی سیرت, اچھے اخلاق, اچھی بات, اور لوگوں سے مل کے, چاہے جتنے بڑے ہوں انسان, زمین پہ رہیں گے, اچھے دل کے رہیں گے, آپ کو بہت کامیابی ملے گی. اللہ آپ کو اس جگہ لے جائے گا. ہر آدمی نیتا نہیں بن سکتا, ہر آدمی ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا, لیکن ہر آدمی ایک اچھا انسان بن سکتا ہے. یہ آپ کو لے کر چلنا چاہیے, تاکہ آنے والا کل, آنے والا مستقبل, جو آنے والے کل آپ کے ہوں, وہ آپ پہ ہمیشہ آپ کو یاد کر سکے, اور آپ کو ہمیشہ اس محسوس کر سکے کہ ہاں میں علی اشرف فاطمی کا بیٹا ہوں, میں الیاس اشرف کا پوتا ہوں. یہ آپ کے پاس یادگار ہونی چاہیے. یہ چیزیں سب سے بڑی چیز ہے. کل میں رہوں گا, اس کے بعد میرا بچہ آنا ہے, ان کے بچے آئیں گے, جنریشن ختم ہو جاتی ہے. 2 جنریشن کے بعد آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کے پردادا کا نام کیا تھا, آپ کے لکر دادا کا نام کیا تھا, لیکن یہ یاد ضرور رہتا ہے کہ آپ نے قوم اور ملت کے لیے کیا کام کیا. وہ ہمیشہ پیڑھی در پیڑھی یاد رکھتے ہیں لوگ. اس لیے میں تو اتنی ہی گزارش کروں گا, مجھے معلوم ہے کافی وقت ہو گیا. چھوٹا سا میسج دیا ہے ساتھیوں. میرے تو گاؤں کے لوگ ہیں آپ لوگ, چھوٹی چھوٹی بات ہے, اس کو اپنی نیت اپنی زندگی میں ڈھال لیجئے, انشاءاللہ آپ کی زندگی کامیاب ہوگی. میں بتانا چاہتا ہوں, اور اتنی بات کہہ کے ان دونوں بچوں کو دعا دینا چاہتا ہوں. اللہ نے ان کو وہ کامیابی دی ہے, وہ کامیابی ہمیں ہمارے پاس نہیں ہے. ان کے ماں باپ کو ہم دعا دیتے ہیں, ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حافظ قرآن بنایا, اور میں بھی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ موقع ملا کہ میرا ایک بچہ بھی کامیاب ہو, وہ بھی قرآن حافظ ہو. میں بھی یہ دعا کروں گا, آپ لوگ دعا کریں, اور ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھی سیرت کے ساتھ ہم لوگوں کو اس زندگی میں بھی لے جائے, تاکہ آخرت بھی ہماری کامیابی ہو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں.